آج کا میرا عنوان ہے احناف کا تعصب، یعنی جو بھی حدیث ان کے فقہ حنفی کے خلاف ہوگی اس کے راوی کی توہین کرنا یا اس کو غیر مجتہد اور غیر فقیہ کہنا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور وائل بن حجر سے رفع یدین کے احادیث مروی ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابی ہیں اور صحابی کے فرزند ہیں، یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ دیوبندی فقیہ الامت محمود الحسن گنگوئی کہتے ہیں کہ ہوتی تو میں یہ کہہ دیتا کہ علقمہ ان سے زیادہ فقیہ ہیں۔ علقمہ ایک تابعی ہیں، جبکہ عبداللہ بن عمر صحابی ہیں اور صحابی کے فرزند ہیں، اور علقمہ ایک تابعی ہیں۔ مگر یہ کہتا ہے اب محمود الحسن گنگوئی کہ علقمہ ان سے زیادہ فقیہ تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے، کہ علقمہ تابعی کی فقاہت یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑی تھی۔ حجر ان سے بھی رفع یدین کے حدیث مروی ہیں، تو ان کے تعلق سے کہتا ہے ایک یعنی حضرت وائل بن حجر ایک دیہاتی گنوار تھا، اسلام کو جانتا ہی نہ تھا، اور اس نے میرے خیال میں حضرت کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھی تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5326 احادیث مروی ہیں، 5326 احادیث۔ محمد کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور انس بن مالک کے روایت کردہ احادیث قیاس کے یعنی موافق ہوں تو قبول کریں گے، ورنہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان احادیث کو رد کر دینا چاہیے۔ متحد مولا جیون لکھتا ہے کہ اگر راوی عادل و ضابط ہوں لیکن فقیہ نہ ہوں، جیسے انس بن مالک اور ابو ہریرہ، تو اگر ان کی روایت کردہ احادیث قیاس کے مطابق ہو یعنی فقہ حنفی کے مطابق ہوں تو عمل کر لیا جائے گا، اور اگر قیاس کے خلاف ہوں تو بالضرور چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر خلاف قیاس یعنی فقہ حنفی کے خلاف احادیث پر عمل کر لیا جائے تو قیاس کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور موجودہ دور کے دیوبندی شیخ الاسلام تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ ہر حال میں تقلید ہی واجب ہے، اور اپنے امام یا مفتی کے قول سے خروج جائز نہیں، خواہ اس کا کوئی قول ان کو بظاہر حدیث کے خلافی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی اندھی تقلید سے ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔